Quran chapter 53 verses 56 to 62. Title is Still Understand. Lesson 3145. Chapter Najm, that is the star. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 56. This is a warner of the warners of old. Verse 57. The threatened hour is nigh. Verse 58. None beside Allah can disclose it. Verse 59. Marvel ye then at this statement. Verse 60. And laugh and not weep. Verse 61. While ye amuse yourselves. Verse 62. Rather prostrate yourselves before Allah and serve Him. Commentary. It was described in the previous verses. The divine power of Allah Almighty appears clearly from that which is visible on all sides, below and over. Nothing from the entire universe is able to be worshipped of the mankind. They err who bow down before others. For saving the mankind from the same error, Allah Almighty sent His prophets, peace be upon them, from time to time, along with holy books in which all useful matters were mentioned. It is commanded in these verses, Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him, is the last ring of the chain of prophets, peace be upon them, who has come along with the last holy book sent by Allah Almighty, that is Al-Quran, to brighten the entire human being from the consequence of wrong deeds. Holy Quran is a summary of all useful commandments mentioned in previous holy scriptures. Do you surprise after hearing this word and laugh, whereas it is the situation of weeping due to fear of Allah Almighty? Bear in mind, the day of resurrection is near to come, which can neither be put off and nor someone else can tell concerning its natural condition or fixed time except Allah Almighty. Give up your obstinacy and bow down, that is prostrate before Allah Almighty. Worship Him only. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے اب بھی سمجھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا نذیر من النذر الاولى. عازفت العازفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں کا ایک ڈر سنانے والا ہے. آپ پہنچی آنے والی نہیں اللہ کے سوا کوئی اس کو کھول کر دکھانے والا. کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو؟ سوا اللہ کے لیے سجدہ کرو. سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو. عازفت قریب آ لگی. ماضی کا صیغہ ہے عزفن سے اور عزوفن کے معنی قریب آ جانا ہے. اسی سے عازفتن ہے جو قیامت کا نام ہے. کاشفتن کھولنے والا. یہ عافیتن کی طرح مصدر ہے اور یہاں مصدر بمعنی فاعل ہے یعنی کھولنے والا. سامدون کھلاڑیاں کرنے والے. یہ سامد کی جمع ہے جو سین میم دال سے اسم فاعل ہے. اس کا مصدر سمود ہے جس کے معنی ہے غرور کرنا, بے پرواہی سے گانے لگنا. منکر جب قرآن کی یہ باتیں سنتے تو ہنستے, ٹھٹھے اڑانے لگتے.
پہلی آیتوں میں بیان کیا جا چکا کہ اپنے ارد گرد نیچے اوپر جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں جسے انسان اپنا معبود ٹھہرائے۔ جو اوروں کی طرف جھکتے ہیں غلطی کرتے ہیں۔ اسی غلطی سے انسان کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام وقتاً فوقتاً بھیجے اور ان کو کتابیں دیں جن میں ساری کام کی باتیں بتا دی گئیں۔ ان آیتوں میں ارشاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور انسان کو برے کاموں کے نتیجوں سے ڈرانے آئے ہیں، اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے جس میں سب کتابوں کی ساری کام کی باتیں جمع کر دی ہیں۔ کیا اس کی باتیں سن کر تم تعجب کرتے ہو اور انہیں سن کر ہنستے ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رونے کا مقام ہے۔ یاد رکھو قیامت آنے ہی والی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کی اصلی حالت یا اس کے آنے کا صحیح وقت کوئی اور بتا سکتا ہے۔ یہ مغرا پن جو تم نے اختیار کر رکھا ہے چھوڑو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور صرف اسی کی بندگی اختیار کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔